سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ پاک پتن سے بجلی غائب ہو چکی ہے، مکینوں کا پارا ہائی ہو چکا ہے۔ واپٹا آفس پر دھاوا بول دیا، اہلکاروں پر تشدد، شدید توڑ پھوڑ، کھڑکیوں کے شیشے توڑ ڈالے، کرسیاں زمین پر پٹخ دیں، دستاویزات کو آگ لگا دی، جو چیز جس کے ہاتھ لگی فنا ہو گئی۔ سڑک پر دھرنا، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں پاک پتن سے کہ بجلی غائب ہو چکی ہے، مکینوں کا پارا ہائی ہو گیا ہے۔ واپٹا آفس پر دھاوا بول دیا، اہلکاروں پر تشدد، شدید توڑ پھوڑ، کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ ڈالے، کرسیاں زمین پر پٹخ دیں، دستاویزات کو آگ لگا دی، جو چیز جس کے ہاتھوں لگی وہ فنا ہو گئی۔ سڑک پر دھرنا، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاک پتن سے لائن پر موجود ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے عثمان غنی، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ عثمان غنی، بتائیے گا یہ توڑ پھوڑ اور یہ واپٹا کی طرف سے بجلی کب تک غائب ہے اور وجہ کیا بنی؟ جی ایسا ہی ہے، یہاں پاک پتن شہر اور اس کے کچھ مضافاتی علاقوں میں گزشتہ تقریباً 3 دن سے بجلی کی آنکھ میں چلی جا رہی تھی، جس پر شہری مشتعل ہوئے اور واپڈا آفس پر حملہ کر دیا۔ اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری عملات کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ دروازے کھڑکیاں توڑ کر مظاہرین نے دفتر کے اندر تک رسائی حاصل کی اور وہاں موجود کمپیوٹر، LED، فرنیچر اور سرکاری گاڑیوں کی بری طرح توڑ پھوڑ کی گئی، جبکہ سرکاری ریکارڈ جو تھا وہ بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ ایسے میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھی بھاری نفری طلب کی گئی، مگر پولیس کو جب سرکاری عملہ کو بچانے میں پولیس ناکام رہی تو غصہ میڈیا پرسن پر نکالنا شروع کر دیا گیا۔ ہمارے کچھ دوستوں کو بھی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، کیمرے بھی چھینے گئے اور اس کے بعد مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس کے بعد جو آفس تھا اس کو مظاہرین سے خالی کروایا گیا ہے۔ جی عثمان، یہ بھی بتائیے گا کہ عید کا روز ہے یا کوئی بارش آئی ہے جس کی وجہ سے واپٹا نے یہ ہٹ درمی اختیار کی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی دیکھیں، عید کی وجہ سے ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے یہ ہاتھ درمی اختیار کی ہے، کیونکہ عید پر جو ہے وہ لوڈ بڑھ جاتا ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ اپنی نمبر سکورنگ کے لیے کہ ہم نے اتنی بجلی کی بچت کی، ہم نے اویئرنیس دیا، وہ فنڈ ہضم کرنے کے لیے، اویئرنیس کے فنڈ ہضم کرنے کے لیے وہ لوڈ شیڈنگ کے ذریعے اب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو بتاتی ہے کہ یہ ہم عوام کو اویئر کر رہے ہیں جس سے ہم بجلی بچا رہے ہیں، جبکہ اصل میں یہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور لوڈ شیڈنگ سے بجلی کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ جو جب جھٹکے لگائے جاتے ہیں تو جھٹکے لگا کر عوام کی لاکھوں روپے کی جو گھریلو سامان ہوتا ہے وہ جل کر خراب ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے ہیں اور اس پر پھر بھاری جو ہے وہ مفادات کی وہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ ٹھیک کیے جاتے ہیں، لائنیں مرمت کی جاتی ہیں، میٹر جب دوبارہ لگائے جاتے ہیں تو مہینہ مہینہ لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب آپ آئیں، آپ اتنے پیسے فلاں کو دیں، اتنے پیسے فلاں کو دو، یہ جو ہے یہ اتنے پیسوں کا آپ کا یہ ڈیمانڈ نوٹس بنے گا، پھر جا کے وہ کم از کم 1-2 مہینے کا تو پروسیس بنا ہی دیتے ہیں۔ جی عثمان، یہ بھی بتائیے گا جو نقصان کیا گیا ہے شہریوں کی طرف سے، جو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، انہوں نے کیا توڑ پھوڑ کی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، توڑ پھوڑ میں گاڑیاں ہیں، 3-4 گاڑیاں ہیں، ان کے شیشے توڑے گئے ہیں، ان کی سیٹیں پھاڑی گئی ہیں، کمپیوٹرز ہیں، LEDs ہیں، اس کے علاوہ دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، یہ کافی زیادہ نقصان انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے دفاتر کے اندر جو ریکارڈ تھا، سرکاری ریکارڈ تھا، ان کو جلایا ہے۔ دفاتر کے اندر جو فرنیچر تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے، توڑنے کے بعد ان کی وہاں پہ آگ جلائی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو 4 دیواری کے ساتھ دروازے تھے ان کو بھی کافی زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ تاہم اس جو سارا نقصان ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنی مالیت کا ہے وہ پولیس ابھی تک وہیں پر موجود ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، تو جو ہی جو تحقیقات مکمل ہوتی ہیں تو اس کو مالیت کا اندازہ لگا لیا جائے گا۔ جی جی بہت شکریہ عثمان، آپ ہمیں پاک پتن سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جو پاک پتن سے بجلی کی ہٹ درمی جاری ہے اور مکینوں کا جو پارا ہے وہ ہائی ہو چکا ہے۔ واپٹا آفس پر انہوں نے دھاوا بول دیا ہے، اہلکاروں پر شدید تشدد کیا گیا ہے اور توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے، کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ ڈالے ہیں، کرسیاں زمین پر پٹک دی ہیں، دستاویزات کو بھی آگ لگا دی ہے، جو چیز جس کے ہاتھ لگی وہ فنا ہو گئی۔ سڑک پر دھرنا، پولیس اس بارے میں خاموش تماشائی بنی رہی۔
وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ایک سیاہ دن ہے اور اس کو ہم یوم استحصال کے طور پر منائیں گے، تو میری آپ کے وساطت سے سارے پاکستانیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ 5 اگست کو بھرپور طریقے سے اس میں پاکستانی پرچم، کشمیری پرچم لہرا کر اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں، تاکہ اقوام عالم کو پتہ چلے کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے منسٹر شبلی فراز صاحب نے آپ کو 5 اگست کے حوالے سے بات کی کہ حکومت پاکستان نے جو پچھلے سال 5 اگست کو بھارت کا جو ہندوتوا کی سوچ ہے ان کے اور نئے دور کا ہٹلر مودی ان کی طرف سے جو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات تھے اس کو 1 سال پورا ہو جائے گا، اس کے حوالے سے پاکستان پوسٹ یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان پوسٹ یونیورسل پوسٹل یونین کا ممبر بھی ہے، پوری دنیا کے اندر ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، تو ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب 5 اگست کے اقدامات ہوئے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہ صرف پاکستانی قوم کو، پاکستانی پارلیمنٹ کو، بلکہ پوری دنیا کو جو ہندوتوا کیا فلسفہ ہے، جو نئے دور کی ہٹلر مودی کی سوچ ہے، اس سے پوری دنیا کو آگاہی دی، بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ صرف کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کے لیے خود بھی مودی بڑا خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مائنارٹیز کے اوپر جو ظلم انڈیا کے اندر بھی ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پرائم منسٹر صاحب UN میں گئے اور کشمیر کا پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سفیر بنوں گا، لیکن جس انداز سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی کامیابی کیا ہے کہ ہماری جو کشمیر کاسٹ کو ہم پوری پاکستانی قوم، پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا میڈیا، یہ سارے جب متحد ہوئے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کاسٹ کو کتنی پذیرائی ملی۔ انڈیا کا اور انڈیا کی جو ذات کی ترسیل ہوتی ہے، ان کی فورسز ہے، انہوں نے کس انداز سے ظلم کے پہاڑ ڈالے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پہلی دفعہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کی، اداریے لکھے۔ پاکستان پوسٹ آج اس پوسٹل جو یادگاری ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، دنیا کے ایمبیسیز میں یہ جائے گی، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا بھی اس کو استعمال کرے گا، لوگ استعمال کریں گے۔ اس سے کیا ہے کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں تو نہ صرف 365 دن جو 5 اگست کے اقدامات کے بعد کشمیر کے محاصرے کے ہو گئے ہیں، اس ٹکٹ سے آپ کو وہ بھی آپ یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زنجیر بنی ہوئی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر کو کس طرح پوری دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ، پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں۔ پھر آپ یہاں پہ جو انڈیا کے باوردی دہشت گرد اس کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ جس انداز سے وہ کشمیریوں کے اوپر ستم ڈالے ہیں، اور ایک بشیر احمد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا تھا، ان کے پوتے کے سامنے 3 سالہ بچہ جو تھا، اور وہ 3 سالہ بچے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے کس طرح ان کے دادا کو شہید کیا گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ بالکل ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، جس میں دردی سے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ اس کی ایک عکاسی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد دی اسٹرگل کنٹینیوز آپ کو اس ٹیم کے اندر نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی کمٹمنٹ، کشمیریوں کا عزم، آزادی کی جنگ یہ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اس میں کشمیر پاکستان کا شہر ہے، ہم پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور
کیوں نہ کھڑے ہو. ایک تو کشمیر ہمارا شہر ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے شہید ہوتا ہے تو ان کو جب دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم میں ان کو دفنایا جاتا ہے، اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو ہم بھی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 58 آپ کو نظر آ رہا ہے. 5 اگست 8واں مہینہ تھا، 5 تاریخ تھی، اس کی عکاسی یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب سمبولک ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ جب ڈاک کی ترسیل ہوگی، پاکستان پوسٹ جہاں جہاں تک پہنچے گا، انشاءاللہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم، جو ہندوتوا کی، جو نئے دور کی ہٹلر کی جو ان کا فاشسٹ چہرہ ہے، وہ دنیا میں ہم بھی نقاب کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ انہوں نے لڑا، پوری پاکستانی قوم بھی 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پہ منائیں گے. اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، اپنی کشمیری ماؤں بہنوں بیٹوں کے ساتھ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی. شکریہ. صحیح صاحب، میرا نام پرویز شوکت ہے، میں ڈیلی جنگ سے وابستہ ہوں. میرا آپ سے سوال ہے، تھوڑا سا طویل ہوگا لیکن یہ اس پہ کریں 5 اگست پہ. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے. ان کی UN میں تقریب میں ہمیں یاد ہے، پوری قوم کو اپریشیٹ کرتی ہے. لیکن اپوزیشن بھی بہتر ہے، انہیں آپ UK پہ جا دیں. لیکن پیٹرول کی قیمتیں تاریخ میں اس پہ رہے، آج اس پہ رہے 5 اگست پہ رہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ اس پہ تو میں روز کرتا ہوں، اور شبلی صاحب بھی. یہ سلامتی کونسل میں جو کشمیر کا ایشو دوبارہ ٹیک اپ ہو رہا ہے، ہم کہتے 2-3 اجلاس کو ہو سکتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا. تو اس سلسلے میں بردوان صاحب سے بھی بات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب کی، اور دوسرے چینی رہنماؤں سے بھی بات ہوئی. کیا دوبارہ کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ میں دوبارہ ٹیک اپ ہوگا، اور کب ہوگا؟ اس سے کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے، اور پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. UNGA میں جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی وہ پوری آپ نے سنی، ایک بڑی آواز تھی، پوری دنیا نے اس کو سنا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. UN سیکیورٹی کونسل پچھلے 54 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 54 سال بعد نہ صرف کشمیر کے اوپر بحث ہوئی بلکہ سال کے اندر 2 دفعہ ہوئی. تو یہ ہماری سفارتی محاذ پہ کامیابی ہے. انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. ان کے جو فورسز ہیں، ان کے مظالم ہے، جو مودی کی سوچ ہے، جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے، وہ بھی نقاب ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ کشمیر جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آزادی کا ان کی کمٹمنٹ ہے. ہم یہاں سے بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں. جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے وہاں پہ کشمیری بھائی شہید ہو چکے ہیں اس کاز کے لیے. تو انشاءاللہ کشمیر کا جو ہے جو کشمیر کاز ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی پہ منتج ہوگا. بہت اچھی کاوش ہے شوروم کی طرف سے، ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں میسج جائے گا. کیا ضروری نہیں تھا کہ یہ ٹکٹ آپ غیر ملکی جو ہمارے پاس آنے ضروری ممالک ہیں وہاں پہ بھی بھیجیں؟ اور کیا پی ٹی وی یا ریڈیو یا ٹی وی پر اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے جائیں گے؟ وہ تو شبلی فراز صاحب بتا دیں گے. باقی آپ نے جو بات کی بالکل ہم نے اپنے سفارت خانوں میں اور باقی جو یہاں پہ غیر ملکی ڈپلومیٹس ہیں وہاں تک بھی بھیجیں. دیکھیں جی، جتنی بھی ہماری میڈیا کی ریسورسز ہیں، چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو پاکستان ہو، ہماری ایمبیسیز ہوں، اور دنیا کے کونے کونے میں وہ یہ پیغام پہنچائیں گے. اور یہ جتنی بھی تقاریب ہو رہی ہیں یہ ایک بڑے منظم اور بڑے افیکٹو طریقے سے ہوں گی، جس میں کہ باہر کے میں اشتہارات بھی ہیں بڑی اہم جگہوں پر انٹرنیشنلی، اور اس کی جو ہے اس کاز کی اور اس دن کی اہمیت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے گا پوری دنیا میں.
पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का, इफेक्टिव किस्म का एक प्लान है। जमान दुनिया खास सर, मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि गाना रिलीज करने से और स्टेटस से वो आदमी होते हैं जो कश्मीर के उस पर फैसला को उनको किरदार अदा कर सकते हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए जी, ये चीज़ें जो भी अगर ये स्टैंप की का इजरा, ये सारी चीज़ें तो इसमें जो स्टैंप है ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। बाज़ औक़ात सिंबॉलिज़म इफेक्टिवनेस के लिहाज से अमली उससे ज़्यादा अहम होता है। और ये बात सिर्फ स्टैंप की नहीं है, ये तो एक बड़ा ही एक मुरवजा एक तरीका है जिसमें कि आप किसी को अगर खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तब भी आप इजरा स्टैंप का इजरा करते हैं। ये एक बड़ी एक ऑनर की और उसकी बात होती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में चूँकि इसकी वो होती है, स्प्रेड होती है, तो उस लिहाज से ये बड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जहाँ पे भी जाएगा गैर ममालिक में तो उसका एक असर होगा। इसके अलावा ये नहीं है, हम और भी कई इक़दाम कर रहे हैं, चाहे वो सिंबलिज्म लेके और एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स के समेत, क्योंकि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज किस्म का एक कैंपेन है जो कि हम समझते हैं कि ये आलमी बरादरी को एक किस्म की उससे उनको रुशनास कराएगा कि जो भी हो रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत कितनी सीरियस है और दुनिया को भी कितना इसका नोटिस लेने चाहिए। आलमी ज़मीर को आप झंझोड़ते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आई, पहले भी ये इदारे थे, इंसानी हुकूक की तंजीमें थी, लेकिन जब आप सब ने मिलकर, हम सब ने आवाज़ उठाई और कश्मीर में होने वाले मजालिम को दुनिया के सामने उजागर किया, तो उसका आपको इम्पैक्ट भी नज़र आया। रही बात इसकी, यही तो एक और पैगाम भी इससे मिलता है कि पाकिस्तान पोस्ट इस तारीखी टिकट का इजरा करके दुनिया को बता रही है कि कितना जुल्म सितम ढाया जा रहा है, लोगों की वहां पे कमिटमेंट क्या है। जो 3 साल बच्चा अपने दादा को देख रहे हैं और उनके नजरों के सामने गोली मारी जा रही है, तो उनकी बर्बरियत भी आप दुनिया को बता रहे हैं कि जो भारतीय फौज कर रही है। इससे क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट ये कर सकता था, इस तरह मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, पाकिस्तानी कौम और बाकी जो इदारे होते हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलकर करेंगे, कश्मीर कास को उठाएंगे, दुनिया तक पहुंचाएंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ वो कमिटमेंट का इजहार करते हैं कि हम सब आपके साथ और निशाना कश्मीर की आज़ादी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरा नाम है समाज टीवी से मैं हूँ। अच्छा मुराद सईद साहब, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज का जो काम था वो तो हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने 5 अगस्त बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी मामला उठाया, हिंदुत्व की सोच का मामला भी तकरीरें में बहुत अच्छी हुई और किसी हद तक इम्पैक्ट दिया है, इसमें कोई शक नहीं। अब प्रैक्टिकली 5 अगस्त के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फिर दोबारा भी होगा, यूएन जनरल असेंबली में भी जाएंगी, तो क्या पाकिस्तान हिंदुत्व की सोच और ये जो दहशतगर्द आरएसएस की तंजीम है, इसको लेते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एप्लीकेशन देगा कि आरएसएस और शिवसेना जो है इनको दहशतगर्द तंजीम करार दी है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सब मेरा ले लें कि आज हम ये सोच रहे हैं कि कश्मीर काज के लिए हमने आज़ादी कश्मीर के लिए क्या करना है। अब वक्त आ गया कि अब ये सोचें कि क्या क्या करना है, एक हमागीर अंदाज में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाकर और एक तसलसल के साथ उस पर तेज़ी से अमल पैरा होना पड़ेगा। इसमें सवाल भी है और कुछ उसका सिलसिला है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक गंदे सवाल है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ जाते हैं। आज तक उन्होंने कश्मीर काज के लिए कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया, जबकि इसके मुकाबले में इंडियन डिप्लोमेट बहुत एक्टिव है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि दहशतगर्दी की यहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो क्या मॉनिटरिंग डेस्क कायम किया गया फॉरेन ऑफिस में डिप्लोमेट्स के जो इस कारकर्दगी को जायजा लेने के लिए? देखिए जी, पहले आपका सवाल कि इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि ये कोशिशें हिंदुत्व की, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा ना कि जो सफ़र शुरू किया था इस नई तहरीक का, एक नए अंदाज से, एक नए बलबले, नए जज्बे के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये एक सिलसिला है जो कि चलता रहेगा और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी जो कॉज है वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचती। इस सिलसिले में कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि स्टोन अनटर्न नहीं रखा जाएगा कि हम
ने डिप्लोमेटिकली और हर लिहाज से पॉलिटिकली हम हर वो फोरम्स पे इंडिया को एक्सपोज करें, जो कि हम करते भी आए हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव काम भी किया है, और हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसी कॉज है जिसको कि हमें मुस्तकिल तौर पे ऑन अ सस्टेन लेवल हमें चलानी होगी, क्योंकि माजी में हमारी कश्मीर कमिटीज़ ने भी कोई ख़ास रोल अदा नहीं किया, लेकिन अब जो है तो एक नया वलवला है, नया जोश है, और फिर ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मुल्क का वो अगर इसमें लीड ले रहा हो और वो इस चीज़ को स्पीयर हेड कर रहा हो, तो फिर जाहिर है कि उसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी और उस पर नताइज भी बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात आपने की कि आपका सवाल याद है मुझे, आपने कहा कि जो हमारी एम्बेसीज हैं, यस आई थिंक कि माजी में देखें जो एम्बेसीज होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो इंस्पिरेशन लेती हैं लीडर से, और अगर माजी में इस चीज़ में वो गर्मजोशी नहीं दिखाई गई इस कॉज के लिए जो कि दिखानी चाहिए थी, जो कि अब देखी जा रही है, तो जाहिर है कि हमारी एम्बेसीज भी अभी उसी तरह से इफेक्टिव हैं जिस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ट्रेवल करता है कि आपके जो लीडरशिप है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, वो किस हद तक इस इशू को में गर्मजोशी दिखाते हैं। बहुत सारे इक़दाम हुकूमत कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 अगस्त को बुलाने की तजवीज़ है। क्या ये बेहतर नहीं है 5 अगस्त को बुला के भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता, दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता? नहीं, बिल्कुल जी, सेनेट का इजलास हो रहा है और हम इसको ज़रूर अपनी यकजहती अपने हर तरह से हर लेवल पे हर तबकात, चूँकि पार्लियामेंट पूरे अवाम की नुमाइंदा होती है, हम इंशाल्लाह इस पे फंक्शंस कर रहे हैं सॉलिडारिटी दिखाने के। स्पेशल सेशन होंगे और इसमें कश्मीर की कॉज को हाईलाइट किया जाएगा कि दुनिया को एक बड़ा क्लियर मैसेज जाए। ये जो वज़ीर वफाकी में मौजूद थे, उनका कहना था कि भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को गैर कानूनी इक़दाम उठाया। 5 अगस्त को योम इस्तेहसाल के जरिए दुनिया भर पर भारत का चेहरा बेनकाब करेंगे। ये कहना था वफाकी वज़रा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ ने LOC का दौरा किया। अस्करी हुकाम ने भी ब्रीफिंग दी। LOC के सेक्टर चिड़ीकोट के दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों को भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाए जाने के शवाहिद के हवाले से भी आगाह किया। अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि भारतीय फ़ौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर सरहदी खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं, जिनके मुतासरीन में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद भी शामिल हैं। रवानगी से कबल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। 5 अगस्त के इक़दाम को कोई कबूल नहीं करेगा। हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। हुकूमत ने इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया। नए नाम से डायरेक्शन बोर्ड्स और साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए। हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत से कश्मीर जाने वाली शाहराह कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया। तमाम डायरेक्शन बोर्ड्स पर भी कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे कर दिया गया। NHA ने ढोरकी चौक, फैजाबाद और 0 पॉइंट गोलड़ा मोड़ और एक्सप्रेस वे पर नए नाम दिए और बोर्ड्स भी नस्ब कर दिए हैं। श्रीनगर हाईवे का बाकायदा इफ्तिताह 5 अगस्त को एक तकरीब के जरिए किया जाएगा, जो 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले में मुराद सईद और दूसरे मरहले में वजीर दाखिला एजाज शाह इफ्तिताह करेंगे। अभी आपको बताएं कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने नया तराना जारी किया है। पहली मरतबा एक कश्मीरी गाने का मरकजी किरदार बना है।
گانے کا آغاز ایک کلاک کی آواز سے ہوتا ہے جو پچھلے 365 دنوں کی یاد دلاتا ہے۔ بھارت بینائی تو چھین سکتا ہے، خواب نہیں۔ کشمیریوں کو جبر کا نشانہ تو بنایا جا سکتا ہے لیکن ان کے جذبے آزادی کو مات نہیں دے سکتا۔ شہر قائد سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے نالوں کی صفائی کا آغاز چیئرمین NDMA کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ کور کمانڈر نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ ندی نالوں پر تجاوزات بہت زیادہ، سیوریج کا نظام درست نہیں۔ شہر میں روزانہ 20,000 ٹن سالڈ ویسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ کراچی کے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے موجودہ سیزن میں مسائل کے فوری حل کے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ شہر قائد کے مکین ہو جائیں تیار، کر لیں انتظامات۔ 6 اگست سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی خوب بارش ہوگی۔ رن آف کچھ اور خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بن رہا ہے۔ سندھ سمیت کراچی میں 6 اگست سے بارش برسانے والا سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے، جس کے باعث کراچی سمیت سندھ میں اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رن آف کچھ پر ہوا کا ایک کم دباؤ بن رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ سسٹم سندھ پر اثر انداز ہونے کا بھی امکان ہے، جس سے سندھ کے ساحلی علاقوں سمیت کراچی میں بارش کی صورت میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہوا کا ایک اور کم دباؤ خلیج بنگال میں بھی بن رہا ہے۔ یہ دونوں سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کراچی سمیت زیریں سندھ میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ اور بات کرتے ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کل ہوگا۔ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ 13 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ کابینہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کی منظوری دے گی۔ پاکستان کے آفیشیل نقشے کی تیاری اور اجرا کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی ادائیگیوں پر کابینہ کو بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر کل اجلاس کیا جائے گا۔ 13 نکاتی ایجنڈا بھی جاری۔ کابینہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کی منظوری دے گی۔ پاکستان کے آفیشیل نقشے کی تیاری اور اجرا کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی ادائیگیوں پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے عید صفائی آپریشن کو آج شام تک ہر حال میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں علائشوں کے ڈسپوزیبل کا کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایات دی ہیں کہ عید کے تیسرے روز بھی صفائی اور کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ صفائی انتظامات کے بارے شکایت پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں گلیوں، محلوں اور بازاروں کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری پوری کرے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ انتظامی افسران اور متعلقہ اداروں کے حکام دفاتر سے باہر نکل کر صفائی آپریشن کی نگرانی کریں۔ گلی محلوں میں صفائی آپریشن کو مؤثر انداز میں جاری رکھا جائے۔ بارش کی صورت میں واسا کے افسران اور عملہ فیلڈ میں موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت اگلے چند ماہ میں پنجاب حکومت بڑے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت لاہور شہر میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا منصوبہ لایا جا رہا ہے۔ LDA کا $1 ارب سے زائد لاگت کا 35,000 اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ جلد لانچ کر دیا جائے گا۔ اٹک، بھکر، اوکاڑا، قصور، سیالکوٹ، چنیوڑ، لودھرا میں بھی مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بھاول نگر میں بھی پروجیکٹس میں مختلف مراحل میں کام جاری ہے۔ ناظرین، پنجاب میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے باوجود بازار آج کھل نہ سکے۔ تاجر برادری عید کا تیسرا روز گھروں میں ہی منا رہی ہے۔ صورتحال پر تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے TV ٹوڈے کے نمائندے علی طارق۔
جی اس وقت ہم لاہور کے بازار اچرا میں موجود ہیں. حکومت نے لاک ڈاؤن جو تھا 5 اگست کو ختم کرنا تھا، لیکن کل رات 12 بجے ہی لاک ڈاؤن جو ہے ختم کر دیا گیا ہے. لیکن بازار جو ہیں ابھی مکمل طور پر نہیں کھلے. یہاں پر بھی بازار میں بھی کچھ دکانیں جو ہیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں بند ہے. تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ بڑی عید میں ہمیشہ 3 چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ہم 3 چھٹیاں کرنے کے بعد ہی جو دکانیں ہیں وہ کھولیں گے. دوسری جانب جو حکومت نے ٹائمنگ دی ہے وہ یہی ہے کہ صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی، اس کے بعد بند کر دی جائے گی، اور پیر سے جو ہے جمعے تک دکانیں کھولی جائیں گی. ہفتہ اتوار وہی جو ہے چھٹی ہوگی، اور سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو تاجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب کرونا وائرس جو ہے ختم ہو گیا ہے، بہت کم ہے، تو ہماری دکانوں کو فل ٹائم کھولا جائے اور جو چھٹیاں ہیں ہفتہ اتوار کی وہ ختم کی جائے. جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں 8 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 5984 ہو گئی. مزید 330 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,80,028 ہو گئے. 1,038 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,49,000 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,83,00,000 سے بڑھ گئی. ہلاکتوں کی تعداد 6,93,000 ہو گئی. 1,15,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے. موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,93,000 زندگیاں نگل چکا. امریکہ میں 1,58,365، برازیل میں 94,130، روس میں 14,128، بھارت میں 38,176 اموات ہو چکی ہیں. چڑیا گھر میں شیر اور شیرنی کی ہلاکت کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے زرتاج گل اور امین اسلم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جو ریاستی نمائندے جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ انسانوں کا کیا خیال رکھیں گے. کیوں نہ ان تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا شیروں کے ساتھ کیا ہوا، جس پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شیر اور شیرنی کو لاہور منتقل کیا جا رہا تھا. منتقل کرنے کے لیے پروفیشنلز کی خدمات لی گئی تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے تعین کیا تھا کہ اگر کسی جانور کو کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا. وفاقی حکومت نے جانوروں کی منتقلی کے لیے بورڈ تشکیل دے کر نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا تھا. وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی، معاون خصوصی پارلیمانی سیکرٹری اور سیکرٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی بورڈ ممبران میں شامل تھے، لیکن اب متعلقہ اداروں میں سے کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں. ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. سنت ابراہیمی سے فارغ ہو کر گجرات کے شہری موج مستی کے لیے اپنی فیملی اور گروپس کی شکل میں ٹک ٹاک بنانے کے لیے دریائے چناب کا رخ کر لیا ہے. مزید جانتے ہیں زہیب مرزا سے. جی زہیب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس سے میں موجود ہوں گجرات رائے چناب کے پل پر. اگر بات کی جائے عید الاضحیٰ کے حوالے سے تو عید الاضحیٰ میں پہلے تو گجرات کے شہریوں نے سنت ابراہیمی کا اہتمام کیا. اس کے بعد جو سا اگر بات کی جائے خواتین کی تو خواتین نے جو سا ہے اپنے خاندان کو جو سا ہے مختلف کھانوں سے لطف اندوز کیا، اور وہاں سے فارغ ہو کر اب جو سے لوگ ہیں اپنے بچوں اور اسٹوڈنٹس جو سے ہیں اپنے گروپ کی شکل میں دریائے چناب پر پہنچ چکے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ جو سا ہے اور ٹک ٹاکر کا گروپ دریائے چناب پر موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ انہیں عید الاضحیٰ کیسے انجوائے کی. جی ہم اپنے دوست وقاص سائی ٹک ٹاک اسٹار کے ساتھ عید کی خوشیوں کے لیے دریائے چناب پر موجود ہیں، اور یہاں بہت ہی دوست وغیرہ گروپوں کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں. جی
जी नासिर, उनका कहना था कि हम लोग दराए चिनाब के ऊपर जो सा टिक टॉक बनाकर ईद उल अज़हा का जो सा मज़ा है वो दोबारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ोहे मिर्ज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और शहरियों ने मज़े मज़े के खाने तो खा लिए, मगर अब नमकीन के साथ कुछ मीठा हो जाए तो शहरियों ने केक खरीदने के लिए बेकरी स्टोर का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मज़े मज़े के खाने तो खा लिए, अब बारी है मीठे की। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के स्टोर पर, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है मीठा खरीदते हुए नज़र आ रही है। तो इसमें हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी भाई, आप ये बताएं कि ये नमकीन ईद होती है तो इस पर आप मीठा खरीदने के लिए क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, 2 दिन हो गए हैं नमकीन खाते हुए, जिधर भी जाते हैं गोश्त पका हुआ है, नमकीन पका हुआ है। तो आज टेस्ट चेंज करने के लिए हम दोस्त की तरफ जा रहे थे, सोचा कुछ मीठा लेकर जाएं ताकि इस नमकीन ईद को मीठा कर सकें। बिल्कुल, दोस्त की तरफ जा रहे हैं तो जो है कोई मीठा लेकर जाएं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद, उनसे हम जानने की कोशिश करें। जी आप ये बताएं, मीठा लेने के लिए क्या कहेंगे? सर मैं आया हूँ माशाल्लाह मीठा लेने के लिए, और इसलिए इस वजह से क्यों मेरे घर बेटी हुई है माशाल्लाह, तो घर में जो है नमकीन खा के तो थक गए हैं, इस वजह से। ईद के तीसरे रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ फैमिलीज़ एक दूसरे को दावत पर बुला रही हैं। लुडन के ख्वाजा सरा किस तरह ईद के दिन गुजारते हैं, देखते हैं लुडन से मियाँ सजाद दौलताना की रिपोर्ट। ईद के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। रिश्तेदार एक दूसरे के यहाँ दावत उड़ा रहे हैं। लुडन में ईद के दिनों में ख्वाजा सरा भी एक दूसरे को दावत पर बुलाकर मज़े मज़े के पकवान बनाते हैं और मिलजुल कर ईद गुजारते हैं। ख्वाजा सरा एक दूसरे को सजने संवरने में भी मदद करते हैं और खाना बनाने में भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और एक दूसरे को खाना खिलाकर खूब हल्ला गुला करते हैं। ख्वाजा सरा एसोसिएशन के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी चांदनी का कहना है कि जिस तरह दीगर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं, हम भी इसी तरह आपस में मिल बैठते हैं और हल्ला गुला करते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी है। आज हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया। ईद का दिन है, हम सब फ्रेंड्स बहुत इंजॉय कर रही हैं, सैर व तफरीह घूम रही हैं, चीज़ मस्ती कर रही हैं। ये हमारी मैडम जाननी है जिन्होंने अपने हाथों से बनाई है, और मैं टेस्ट करने मुझे इसने खाने पे इनवाइट किया हुआ है, तो फिर खाएं पिए इंजॉय करें आप भी। ये ख्वाजा सरा जहाँ पर एक दूसरे के साथ ईद की खुशियाँ मनाते। फतेहपुर के मकीन महकमा वापटा की लापरवाही के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। 3 दिन से खराब ट्रांसफार्मर ना लगाया जा सका। बिजली से महरूम इलाका मकीनों ने नया ट्रांसफार्मर लगाने तक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। वापटा की नाअहली लापरवाही की वजह से फतेहपुर के नवाही गांव के रहायशी बिजली से महरूम हो गए। वापटा की नाअहली और लापरवाही की वजह से अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। सरगोदा के नवाही गांव में बच्चों की लड़ाई पर बड़े भी कूद पड़े। मुक्के, घूसे और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल, 60 साला शख्स जाँ बहक हो गया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में एक रोज़ कबल बच्चों की लड़ाई पर आपस में तलकलामी का बदला लेने के लिए बड़े आमने सामने आ गए। एक दूसरे को डंडों, घूसों और मुक्कों से मारा, जिसके बायस 60 साला फयाज जाँ बहक हो गया। पुलिस ने समर अब्बास और इसके 3 साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके में बासित ज़मींदार ने गरीब मेहनतकश के घर में मौजूद ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मकामी लोग छुड़ाने गए तो उनको भी थप्पड़ों की बारिश कर दी। ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से जानते हैं अकमल अब्बासी से। जी अकमल अब्बासी, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका जानवाला में, थाना नौशहरा जदीद की हदूद है। मेरे साथ कुछ सादात मौजूद हैं, उनसे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, उनके घर में घुसकर तशद्दुद किया गया। आइए उनसे बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं बासर जिन्होंने घर में घुसकर बीबियों पर, सादात पर तशद्दुद किया। जी भाई बताएं आप। सैयद खुर्शीद हुसैन शाह साहब सारे रिश्तेदार हैं, और अपने पुत्र सुमैत एन पे आज सारे सब मेरे भेणी को मारे ने, मेरी बेवा भेण है उको आते मारे ने, मैं बचाने गया मेरे को मारे ने, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाए ने, ते मेरे 2 भेणी बहन उन्होंने को मारे ने। साकू जड़ा इन को बचाया मुझे बहुत जालिम शख्स है, 7 दफ़ा काउंसलर पढ़ के जानू वाले मशहूर गुंडा है वे। साकू इन को पनाह दी मुझे बहुत ज़्यादा मारे सी, मेरे भेणी को वाला को पकड़ते मारे सी, तले तले ज़मीन से 60 मारने, सिल्ला मारने, बहुत तशद्दुद कितने। साकू बचाया मैंने इन जुल्म को, साकू पनाह दी मुझे मजीद साकू डर इंदा, साकू एक मरे सी। साकू जड़ा इन्हें सारे खिलाफ इन्हें पर्चे कराने, जुल्म करने सारे होते। साकू जड़ा इन को बचाया मैंने इन खिलाफ कार्रवाई की मुझे। ध्यान 5 बंदे कुछ औरतां भी रले हैं उन्हें दे,
جی بالکل، دیکھا کہ آپ بابا جی بہت غمزدہ ہیں، بات نہیں کر سکے، اور ان کا کہنا ہے کہ ڈی پی او بہاولپور، آر پی او بہاولپور، ڈی ایس پی احمد پور شرکیہ، ایس ایچ او تھانہ نوشہر شدید ہمیں انصاف فراہم کرے۔ بہت شکریہ اکمل عباسی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔